کہ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح۔ اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے، سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العالی، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی یہ ہم نے رکوع و سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح ہو، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کرے۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر کوئی بڑا باکمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہے، گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے شانے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو بات ہوگی، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ردائے لالہ و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر۔ مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنیشین، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم، اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے۔ اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر لیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا۔ کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہمارے نصاب کو، پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے۔ ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو۔ یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائے بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، اب پٹواری کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا۔ یو کانٹ ڈو اٹ، مجبوری، جب تک نظام نہ بدلو۔ جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، جیش ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہے، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ وہ انسان رہتے نہیں، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی۔ آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سے بتا کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے 2 دھار، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں؟
ادھر بھی کاٹا اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو، وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کورو کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے روح کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے، بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجیے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون، نات ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا۔ ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے اور ان پر اللہ کی طرف سے
سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کیا فرشتے ہے، جبریل ہے، میکائیل یا فلاں ہے، منکر جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی فرصت کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گئے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے۔ یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان۔ جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا، میں بات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، کیونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے۔ یہ 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سکتا۔ تو یہ اس کا امتحان ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کی۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے۔
اور وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے. اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گئے، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا. وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل. اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب عمل کا امتحان شروع ہوگا. اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو. اللہ نے روکا ہے، رکو. پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا. پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا. وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے. پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیش ہو رہی ہے. لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو. بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا. اب بھی آخری موقع ہے، بعد آ جاؤ، رجوع کر لو. یہ امتحان کامیاب ہوئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے نبے بام. چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین. گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے. اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا. کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی. لیکن نکل گئے. پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے. اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا. وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے. فلما بلغ معه السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا. اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے. میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے. آخری امتحان جو ہے، ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر. جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. ابراہیم تم نے سب پاس کر. یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں. کلمات اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ. بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا. اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام. تو در حقیقت پوری زندگی امتحان. یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا. یہ سب کیا ہے؟ امتحان. چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے
کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب کوئی امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہو، وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصہ محشر میں ہم اس وقت ہیں۔ عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصہ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے، جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا۔ اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا۔ اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب سینہ جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں،
مجھ سے چھین لے. یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اور نمبر 2 اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معلوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا. یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں. یہ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے. جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم. تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے. فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا. یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے. اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے. علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت عرض کی جانے والی شے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی. لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا تو معدوم ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے، جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں. یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی. یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا. اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی بعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے. یہ بات جو ہے مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے پہ. تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو. اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو. بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے. تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو. استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا. تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہی لفظ سورہ حدید میں آیا ہے، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. معلوم ہوا کہ سٹرگل جو کی تو برقرار ہے.
مسابقت اسینشلی موجود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے، صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل لو۔ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو، تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، سٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔